الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان المبارک کے فیضان کو پانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم پھر اس مسجد کے اندر شان قرآن کو بیان کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور قرآن فہمی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے برابر نہیں ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں، بعضوں کو ہدایت ملی ہے۔ اب قرآن پڑھنے والے برابر نہیں، یہ کسی دنیا دار کا فتویٰ نہیں، کسی عام آدمی کا فتویٰ نہیں، یہ فتاوی رضویہ نہیں، یہ فتوی شامی نہیں، بلکہ فتوی ربانی ہے کہ قرآن پڑھنے والے برابر نہیں۔ اب قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، معنی وہ لیتے ہیں جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو تفاسیر ہے نا، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے، اور پھر درجہ ہے قرآن کی تفسیر صحابی کرے، کیونکہ صحابی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر کبھی تفسیر کرتا ہی نہیں۔ ایک ہے تفسیر پہ رائے، جو آج کل رواج بنی ہوئی ہے کہ جس کا دل کرے قرآن پاک کا خود معنی بیان کر لے، تو تفسیر بے رائے تمام علماء کے نزدیک کفر ہے۔ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، تفسیر بے رائے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تفسیر کی جو اصل اور ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کرے یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے، یا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
علم نشرہ کے سینے سے جن کو علوم و معارف عطا ہوئے ہیں، یا وہ تفسیر کریں تو تب وہ تفاسیر سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، چند معلوماتی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کتاب کو پڑھنے کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں۔ حکم ہمیں کیا ہے کہ جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے پہلے اس کا مقدمہ پڑھیے کہ ہم یہ جو علم لے رہے ہیں کس سے لے رہے ہیں، یہ علم آیا کہاں سے ہے، یہ لکھنے والا اس کتاب کو کون ہے۔ یہ پوری جو معلومات ہوتی ہے کہ کس نے کتاب لکھی، لکھنے والا کون ہے، کہاں سے لکھی گئی، اس کو کہتے ہیں کتاب کا مقدمہ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب خریدی جائے پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کتاب کا مقدمہ دیکھا جائے کہ یہ کتاب لکھنے والا کون ہے، کتنا اس کا علم ہے، یہ کہاں سے پڑھا ہے، کتنا علوم فنون پر اس کو دسترس حاصل ہے۔ جب یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے پھر کتاب خریدیں گے۔ اس کو کتاب کا مقدمہ کہتے ہیں، اور قرآن کا مقدمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ اس کا مقدمہ کیا ہے قرآن پاک کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ہر بندہ نہیں جانتا کہ قرآن کی آیات بینات کتنی قسم کی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، بس آیت ہے، ختم۔ قرآن کی جو آیات بینات ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے آیات مقطعات، اور دوسری قسم ہے آیات متشابہات۔ اکثر یہ حافظ بھول جاتے ہیں نا، تو بعد میں پوچھا جائے قاری صاحب خیر ہے، وہ کہتے ہیں یار متشابہ لگ گئے۔ ایک آیات متشابہات ہوتی ہیں جس کا مرادی معنی نہیں لیا جا سکتا، وہ بھی اللہ جانے، اس کا رسول جانے، کسی چیز کو آپ مرادی معنی نہیں لے سکتے، اس کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اور قرآن کی تیسری آیت کی قسم ہے جس کا نام ہے آیات محکمات، یعنی اس میں آپ علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں، مسائل بھی اخذ کر سکتے ہیں، مسائل مستنبط بھی کر سکتے ہیں، مستخرج بھی کر سکتے ہیں، استخراج بھی کر سکتے ہیں، مسائل بھی نکال سکتے ہیں۔ تو گویا قرآن کی 3 آیات بینات ہیں، ان کی اقسام ہیں، مقطعات ہیں، متشابہات ہیں اور محکمات ہیں۔ اور تیسری بات، قرآن پاک جو کلام ہے وہ کلام اجازی ہے۔ کلام اجازی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ جیسے میں نے یہ قرآن لکھا ہے تم ایک سورت بنا کے دکھاؤ، ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ یہ قیامت تک چیلنج ہے، جیسا یہ کلام الہی، یہ کلام ربانی ہے، ایسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کو اس لیے کلام اجازی کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع خالق کائنات، اللہ کی توحید، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، انبیاء اور ملائکہ کا علم، روح اور عقائد و اصلاح احوال، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تہذیب، اخلاق، تدبیر، منازل، سیر و سیاحت اور اعتقادات، معتقدات اور عقیدے پر جو ہے نا علم کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا موضوع ہے جو ہمیں صاف ستھرا کر کے ہمارے دلوں کو پاک اور طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ یہ پہلے تھوڑی سی مشکل تقریر ہوگی، اس کو برداشت کر، پہلے آسان تقریر بھی کرتا ہوں کیونکہ صرف آپ نہیں سنتے، یہ لائیو پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، اس لیے پیغام تو سب کو ہی دینا ہے نا۔ تو عزیزان محترم، پھر قرآن کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن کی غرض و غایت ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عقیدہ رکھیے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور قرآن کی حفاظت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ حفاظت قرآن کے بارے میں ہونا چاہیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قیامت تک کوئی اس کی زیر کو زبر نہیں کر سکتا، زبر کو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے اندر گڑبڑ کرنے والے دنیا سے مٹ جائیں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی، مگر قرآن کی زیر کو زبر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اس قرآن کے بارے میں رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ اگلی بات یہ یاد رکھیے، قرآن کے جو نزول ہیں اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، آیات بھی 3 ہیں اور اقسام بھی 3 ہیں۔ قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کے 3 جو ہے نزول ہیں،
حضرت عبداللہ بن عباس جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے اور دیگر مفسرین نے جتنی تفاسیر ہیں ان کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں قرآن کے نزول 3 ہیں۔ پہلا نزول کب ہوا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر عزت والے قرآن کو بیت العزت پر رکھا ہے اور فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ لوح محفوظ سے یہ جو قرآن جب بیت العزت پہ آیا ہے تو پہلا اس کا نزول یہ ہے۔ اور دوسرا نزول کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اور تیسرا نزول یہ ہے کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے وہاں جبریل امین وحی لے کے آئے اور عرض کی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ نزول اقسام بھی 3 قسم پر مبنی ہے۔ اب قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہ بھی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے ترتیب رسولی اور ایک ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب رسولی یہی ہے کہ جو الحمد سے لے کر فاتحہ تک ہم پڑھتے ہیں، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب لگائی ہے۔ اور ایک ہے ترتیب نزولی، جب یہ نازل ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے نازل ہوا ہے، جب یہ مکمل ہو گیا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 نازل ہوئی، یہ قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ترتیب رسولی ہے اور جو نازل ہوا ہے وہ ترتیب نزولی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جس بندے کی ساری زندگی قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے گزر جائے گی، کبھی وہ مصلی پہ بیٹھ کر قرآن سنا رہا ہے، کبھی مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہے، کبھی گھر گھر جا کے لوگوں کو کلام مجید کی طرف مزین کر رہا ہے تاکہ لوگوں کا تعلق قرآن سے ہو جائے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا بندہ جس نے ساری زندگی خدمت قرآن میں گزار دی، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، کئی بار خدمت قرآن کی وجہ سے لوگوں کی خوشامد نہ کرنے کی وجہ سے مساجد سے نکالا گیا، ہر آدمی نے آ کے روب جاڑا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، میرے آقا فرماتے ایسا قرآن کا قاری، ایسا قرآن کا عالم جب قیامت کا دن ہوگا تمہارا نبی حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، ہر ایک کو جام بھر بھر کے کوثر کے پلا رہا ہوگا، ایسے میں ایسا قاری آ جائے گا، عالم آ جائے گا، عالم ربانی آ جائے گا، دین پڑھنے پڑھانے والا بندہ آ جائے گا، میرے آقا فرمائیں گے ادھر آؤ، لوگوں کو تمہیں گلاس کے ساتھ حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں، تمہیں ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو انسان ہیں، آپ کے امتی ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، باقیوں کو گلاس کے ساتھ اور باقیوں کو گلاس کے ساتھ مجھے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ۔ میرے آقا فرمائیں گے جب لوگ تجھے برا بھلا کہتے تھے، تیری تذلیل کرتے تھے، تو نے مصلی نہیں چھوڑا، تو نے مکتب نہیں چھوڑا، تو نے مسجد نہیں چھوڑی، تو نے مدرسہ نہیں چھوڑا، ہم یہ بیٹھے ہوئے اپنے روزے میں تجھے دیکھتے رہے، تیرا اکرام یہ ہے کہ لوگ آج گلاس سے پئیں گے، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا، یہ تیری شان اور عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان کائنات کی مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا علیہ السلام شمع رسالت کے پروانوں کو والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروا رہے تھے، ہم بھی گئے، صحابہ اور بھی گئے، محبوب کے سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا جو قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، ایک لفظ جیسے الف لام میم یہ 3 لفظ بنتے ہیں، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اور فرمایا یہ تو عام قرآن پڑھنے والا ہے، اور پھر ایسا بندہ جو زبان توتلی ہے اور صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے ثواب دگنا ہے۔ اچھا پھر قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے نا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نیند ہماری پوری نہیں ہوتی، دن رات جاگ کے تقریریں مختلف چینلوں پہ ریکارڈ گئے، ادھر ادھر مصروفیت کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب آیت پڑھنے لگتے ہیں نا تو زیر سے زبر پڑھی جاتی ہے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن زبان رک جاتی ہے۔ زبان اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک آیت کو دوبارہ صحیح کر کے نہ پڑھا جائے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو پڑھا تب جائے گا جب یہ تمہاری زبان پہ صحیح ہوگے تو زبان چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی، یہ بھی معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ ایک لفظ کے اوپر ایک داسنے کی، پھر اسی طرح پھر جو توتلا اٹک اٹک کے پڑے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اچھا، پھر وہ توتلا بچہ، آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے بیٹے ہو نا، ایک توتلا بولتا ہے ایک صحیح بولتا ہے، پیارا کون سا لگتا ہے؟ توتلا۔ اور پھر وہ جو توتلا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مدرسے کے اندر یہ توتلے بچے صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، الف با تا سا نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، اس جگہ تو رحمت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ وہ مدرسہ قائم ہے، جس مسجد کے اندر وہ بچے چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسہ کے مشرق مغرب شمال جنوب 100 گھروں پہ رحمت بھیجتا ہے، اور کہتے ہیں فرشتوں اگر یہاں کوئی عیبی ہو تو ان کے عیبوں پر پردہ ڈالو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، مجھے پیارے لگ رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے تو علاقے والوں کے گناہوں پہ اللہ پردے ڈالتا ہے، تو یہ تو محلے والے ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، تو پھر اس بچے کے والدین پر اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا، میں نے دیکھا ایک بندے کے اوپر عذاب قبر ہو رہا تھا، میں چلا گیا، واپس آیا تو اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی تھی۔ اب نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں روح اللہ ہے، باری تعالیٰ جب گیا تھا تو عذاب تھا، اور اب تو اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ وحی الہی نازل ہوتی ہے، اے میرے پیارے عیسیٰ، اور یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری تورات انجیل زبور صحیفے جو اللہ کا کلام اترتا تھا اس پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تھی، یہ اس قرآن میں نہیں ہے، باقی کتابوں میں بھی ہوتی تھی، ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو کلام الہی تھے۔ اب چونکہ وہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اب نہیں، اب تو لوگوں نے خود من گھڑت بنائے ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی عیسیٰ روح اللہ، یہ جو آدمی ہے نا، جب یہ دنیا سے آیا تھا فوت ہوا تھا تو اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، یہ پیدا ہو گیا، آج وہ اب جو کتابیں تھیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کا علم لینے کے لیے گیا ہے، تو اس عالم نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، جیسے ہی بچے کے چھوٹے بچے کی زبان پہ بسم اللہ آئی ہے تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ بچہ میرا کلام پڑھے اور باپ پر عذاب ہو، اس بسم اللہ کے بدلے سے ہم نے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، کبھی کبھی سوچا بھی کریں، آج ہمارے بچے کالج اور یونیورسٹی میں جا کے نا بے ادب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ جو دینی مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ ہے وہی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ کالج یونیورسٹی والے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، یہ جو بستہ ہے نا، ہم بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، 5 کلو کا بچہ ہے، 10 کلو کا بستہ ہے، اور اس کو پیچھے سے لٹکا کے جا رہا ہے، اور جو دینی مدرسے کے بچے ہیں وہ صبح قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، نورانی قاعدہ دل پہ رکھا ہوا ہے، قرآن دل پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک منطقی نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بستے ہی بتا رہے ہیں کہ جب یہ بچہ دنیا سے جائے گا بستہ پیچھے ہے نا، پیچھے ہی رہے گا، جس کو سینے پہ رکھا ہوا ہے یہ سینے کے اندر ہوگا، قبر میں بھی یہ قرآن فائدہ دے گا، قبر میں بھی قرآن فائدہ دے گا۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہ جو میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں یہ ساری ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں، کسی اہل علم کو ضرورت ہو بعد میں دیکھ لے، 1-2 ابن شیبہ کی ہیں اور عبد الرزاق کی ہیں، باقی ساری ترمذی شریف کی ہیں، کیونکہ روزانہ درس قرآن پہ خطابات ہوتے ہیں اور آپ لوگ اکثر بیشتر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ نئی نئی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور یاد رکھیں جب تقریر ہو رہی ہے نا تو وظیفے نہیں پڑھتے، یہ مسئلہ ہے، نہ تسبیحاں پڑھتے ہیں، یہ مردود ہے، اس وقت صرف توجہ سے بات سنیں، کیونکہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور پھر کوئی اور نفل عبادت جائز نہیں ہوتی، صرف وہی سنا جائے اور اس کے اوپر دل کے اندر انڈیلا جائے اور دل کے اندر رکھا جائے تاکہ ہمارا جو سینہ ہے وہ پاک ہو جائے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا نا اللہ فرمائے گا تو مجھے قرآن سنا، کیا شان ہوگی اس وقت،
اب بچہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا یہ تو قرآن پڑھ رہے، اس کے ابا جی کو بھی بلاؤ، یہ حدیث ہے، ابا جی کو بلاؤ، اب والد صاحب آ جائیں گے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں زمین پر بیٹھ کے لا مکان کی خبریں دینے والا میرا نبی ہے، زمین پر بیٹھ کر قیامت کی خبر دینے والا میرا نبی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا بیٹے کو کہ یہ تیرا باپ ہے، تو قرآن پڑھ، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کا بھی ایک درجہ بلند کر دو، اس کے باپ کا بھی درجہ بلند کر دو۔ جو جو وہ ایک ایک آیت بچہ پڑھتا جائے گا، باپ کا بھی درجہ بلند ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا اب یہ جو درجہ ہے نا، آخری آیت پڑھتا جائے، اس باپ کو بھی جنت میں بھیج دو اور بیٹے کو بھی جنت میں بھیج دو۔ تو پتہ چلا ایک آیت میں اگر درجہ ملتا ہے تو آیات تو 6066 ہیں، تو گویا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو 6666 درجات عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ حدیث مستدرک حاکم کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رمضان سے محبت رکھنا، روزے سے محبت رکھنا اور قرآن سے محبت کرنا، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا تعلق ہے قریب کا۔ یہ رمضان آیا ہے تو قرآن آیا ہے، قرآن آیا ہے تو رمضان آیا ہے، تو رمضان میں قرآن آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ قرآن رمضان میں آیا ہے اس لیے قیامت والے دن رمضان بھی تمہاری شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نبی ضمانت دیتا ہوں لوگوں جو قرآن پاک پڑھے گا، پڑھائے گا یا اپنے گھر میں کثرت سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرے گا، میں نبی ضمانت دیتا ہوں وہ کبھی فاقے سے مرے گا نہیں، وہ بھوک سے کبھی فوت نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ذوق کے اندر، اپنے علماء دوستوں کے اندر، بے یار تم ایسے شکوہ کرتے رہتے ہو دینی طور علماء کبھی بھوکے سوئے ہو؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایم فل کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، نوکری نہیں ملی، خودکشی کر کے مر گئے، لیکن صرف 20 صورتیں یاد کر کے مسجد کا امام آج تک خودکشی کر کے نہیں مرا۔ دیکھا آپ نے کبھی سنا ہے؟ ہاں آپ کو یہ اخبار میں ضرور ملے گا کہ مولوی صاحب نے زیادہ کھا لیا ہے مر گیا ہے، فوڈ پوائزن ہو گئی ہے، یہ تو مل جائے گی خبر، لیکن آج تک کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی کہ جناب اس نے خودکشی کر لی اور فوت ہو گیا۔ نہیں نہیں بابا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو، کوئی بھی جس کا تعلق قرآن سے ہوگا ہر وقت قرآن پڑھے گا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، نہ اس کو کبھی فاقہ ہوگا، نہ کبھی بھوکا سوئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سزائیں تو دینی طالب علم کو سارے ہی دیتے ہیں، لیکن آج تک یہ بھوکے کیوں نہیں مرتے؟ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں ہاتھ ان کا ہوتا ہے، جیب میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محبوب نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے۔ آپ کی کوئی ایم پی ایم این اے ذمہ داری اٹھا لے کتنا چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پولیس والا ذمہ داری اٹھا لے کتنے چوڑے ہوتے ہیں، اور حافظ قرآن اور عالم دین اور قرآن پڑھنے والوں کی ذمہ داری حضرت آمنہ کے لال نے اٹھائی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنا تمہارا کام ہے، اخراجات ہمارے ذمہ ہو گئے، کبھی بھوکے نہیں مرو گے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ کئی لوگوں کے جو بیچارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے، فرمایا جو صرف 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لے گا اعزازی ثواب ہے، اس کو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو قرآن نہ آئے پہلے تو کوشش کرے پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص قل واللہ شریف پڑھے۔ جب وہ روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہاں آگے محبوب نے فرمایا قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ اس کو دینا ہے چونکہ اس نے خود لیا ہے، باقی گناہ ہمارے ذمہ ہو گئے۔ جو 200 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ شریف پڑھ لے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا، سب سے پہلے میری محبت، میری اولاد کی محبت اور تلاوت کلام مجید کی محبت۔ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، اچھا ویسے حدیث پاک سن کے کوئی ناراض ہوتا ہے تو مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ پیسے تو میں لیتا نہیں۔ بھائی ناراضگی تو وہ ہوگی نا کہ آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں، آپ ناراض ہو جائیں گے تو پیسے بند ہو جائیں گے، بھلے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔
مجھے یہ ایک بات بتائیں، محبوب نے فرمایا امتیو تمہیں حکم ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا، میری محبت، میری اولاد کی محبت اور کلام مجید کی محبت۔ مولانا روم کہتے ہیں قرآن کی محبت تب آئے گی جب آل رسول کی اور محبوب کی محبت دل میں ہوگی۔ اگر اللہ کے نبی کی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نا، داربا یدربو کی گردانوں میں گردان ہوتے رہو گے، گرامر تمہیں آ جائے گی، گردان آ جائے گی، اچھا بولنا آ جائے گا، لیکن قرآن سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے دل میں میرے آقا کی اور اس کی آل کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کو سمجھنے کے لیے آل رسول کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، آل رسول کی محبت، پھر قرآن کی محبت کا تیسرا درجہ ہے۔ اب محبوب نے فرمایا میں نبی تمہیں سب کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری اولاد کی محبت، تلاوت کلام مجید کی محبت۔ ایمان سے بتائیں کبھی آپ نے بیٹھ کے 3 چیزیں سکھائی ہیں اپنی اولاد کو؟ آپ نے یہ تو بتایا ووٹ کس کو دینا ہے، نعرے کس کے لگانے ہیں، FA کر لو، نوکری فلاں کرنی ہے۔ اب جو محبوب فرما دیں تم نے ایسا کرنا ہے، امتی نہ کرے تو قیامت والے دن محبوب کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے تو صحیح یار، ہوگی نا؟ تو بس آج اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے دل میں تہیہ کر کے جائیں، یہ 3 چیزیں سب نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے، 3 چیزیں سکھانی ہیں تاکہ میرے آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ اور مشکات شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل زنگ آلود ہو جائے، عبادت کے لیے دل نہ لگے تو کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہشات بڑھ جائیں، تمنائیں بڑھ جائیں اور بندہ دین سے دور ہونا شروع ہو جائے، 2 کام کرے اس کا دل طیب و طاہر ہو جائے گا، ایک قرآن کی تلاوت کرے، دوسرا موت کو ہر وقت یاد رکھے۔ جو ہر وقت موت کو یاد رکھے گا اور تلاوت کلام مجید کو سمجھے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے گا، دل کو طیب و طاہر کر دے گا، دل کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کر دے گا۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے کہا قرآن پڑھنے والے سارے برابر نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن پڑھا، حضرت فاروق اعظم نے بھی قرآن پڑھا، حضرت عثمان غنی نے بھی قرآن پڑھا، مولا علی نے بھی قرآن پڑھا، عشرہ مبشرہ نے بھی قرآن پڑھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بھی پڑھا، اور نیزے کی نوک پر میرے امام حسین نے بھی قرآن پڑھا۔ اور پھر دوسری طرف جائیے، شمر نے بھی پڑھا، یزید نے بھی پڑھا، ابن زیاد نے بھی پڑھا، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ ادھر کرب و بلا کے مارکے میں یہ بھی قرآن والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اب نیزے کی نوک پہ امام حسین نے قرآن اس لیے پڑھا ہے، لوگوں جس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے مارکے بھی شہادت کے بعد بھی زبان پہ قرآن ہی جاری رہتا ہے۔ اب یاد رکھے قرآن پڑھنے والے سارے برابر نہیں۔ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات پر چند منٹ گفتگو کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی، سارے خوش ہو رہے ہیں، اللہ نے خوشخبری دیا کہ فتح حاصل ہو گئی، لیکن ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا ہے، جس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سورت آتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو روا ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ اس بابے کو کیا ہو گیا، آج اللہ نے فتح و نصرت کی یہ سورت اتار دی ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ جب ان کے قریب گئے، کہنے لگے قرآن تو تم نے بھی سمجھا ہے، لیکن مجھے جو سمجھایا گیا ہے، علم نشرہ کے سینے سے جو مجھے بتایا گیا ہے، مجھے اس سورت کے اترنے سے جدائی مصطفیٰ کی بو آتی ہے، ہجر مصطفیٰ کی بو آتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے میرے آقا دنیا سے جانے والے ہیں، مجھے بتائیں اس میں کہیں وصال کی خبر ہے؟ لیکن پتہ آپ کو دیکھنا تب ہوگا کہ جب قرآن سے آپ کلام کریں گے، قرآن آپ سے کلام کرے گا، پھر بتائے گا کہ کس چیز کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ پوچھنا ہے تو میرے صدیق اکبر سے پوچھئے۔ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہے، پھر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، پھر بعد میں حضرت صدیق اکبر اسی طرح روتے تھے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آتی تھی کہ جو صدیق نے قرآن سمجھا ہے یہ ان کا خاصہ ہے، ان کا خاصہ ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا ویسے ہوا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب کیا ہے؟ جدائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کا چہرہ گھلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ وصال کر گئے۔ اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت جب ہم ان کی چارپائی اٹھانے کے لیے ان کے گھر گئے، چارپائی جہاں رکھی ہوئی تھی، چھتیں چونکہ نیچے ہوتی تھی، ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کے اوپر
تھوڑی سی چھت جلی ہوئی ہے، جیسے کوئی دیا جلا دیا جائے تو جگہ کالی ہو جاتی ہے جل جل کے، تو میری نظر پڑی، میں نے کہا صدیق اکبر کے گھر والوں یہ چھت کیوں جلی ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا صدیق عاشق رسول تھا، ہجر مصطفیٰ میں تڑپتا رہتا تھا، آنسو رواں رہتے تھے، جب رات کو کچھ وقت کے لیے چارپائی پہ آتے تھے مصطفیٰ کو یاد کر کے آہ نکالتے تھے تو یہ چھت جل گئی ہے۔ تو یارو جو ہجر مصطفیٰ میں آہ نکلتی تھی چھت جل گئی ہے، صدیق کے سینے کا عالم کیا ہوگا، صدیق کے جگر کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق نے قرآن سمجھا، یہ ان کا خاصہ ہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بندے نے آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر پکا ہو گیا۔ جب یہ آیت پڑھی نا، آپ نے فرمایا تم نے اس کا کیا معنی نکالا ہے؟ کہتے جی میں نے یہ معنی نکالا ہے کہ کوئی اور دین اختیار نہ کیا جائے، دین اسلام پر رہا جائے، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم صحیح سمجھے نہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی طرف نہ متوجہ ہوا جائے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے، یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا میرے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکا ہو گیا۔ کہا اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی اور دین میں رہے یا نہ رہے، نہیں، معنی یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جب دو دین اسلام میں آ گیا پھر خدا کے غیر کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن سن کے دین اسلام آپ نے قبول کیا، اور پھر سننے کے بعد ایک مرتبہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اہل علم کو حوالہ دے دوں، اور تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک صرف سورہ بقرہ کو تلاوت کر کے پڑھتے رہے اور سمجھتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ 12 سال تک حضرت فاروق اعظم صرف سورہ بقرہ کے اسرار اور رموز پڑھتے رہے، اور جب 12 سال مکمل ہو گئے نا تو آپ نے ایک اونٹ منگوا کے اس کو ذبح کر کے تقسیم کیا اس خوشی میں کہ شکر ہے کہ سورہ بقرہ کے اسرار اور رموز میں نے 12 سال میں پڑھ لیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، عمر ابن الخطاب جیسا شخص جو مرید بھی ہے مراد بھی ہے، جو امیر المومنین بھی ہے، جو میرے آقا علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، وہ شخص جو اتنا قریبی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف سورہ بقرہ کے لیے مجھے 12 سال لگے، اور آج کل کوئی نیٹ پہ بیٹھ کے کہے جی قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، بس خود ہی پڑھ لو ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ اب ہم اس کی بات مانیں یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں قرآن کا حق یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ قرآن کی طرف رکھیں، آنسو بہتے ہوں اور قرآن کو سمجھا جائے، اور زبان تمہیں اللہ نے دی اس لیے ہے کہ تم ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ اور قرآن کو سمجھنے کا عالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، علمی بات ہے، اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں، کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ ہم جو بھولے بھالے لوگ ہیں نا، بھولے تو نہیں ہیں، ویسے سیانے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ میں ہم بھولے ہیں، محبت رسول میں بھولے ہیں۔ ہم جو بھولے بھالے لوگ ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے ہم کہتے ہیں میلاد کراؤ، شادی ہو جائے کنجر خانہ نہ کراؤ میلاد کراؤ، کوئی خوشی مل جائے بچے کی نوکری مل جائے ذکر رسول کراؤ۔ لوگ ہم سے سوال کرتے تم پاگل تو نہیں ہو، ہر بات میں ذکر رسول؟ ہم کہتے ہیں جس عبادت میں جس ذوق میں رسول نظر نہ آئے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اب میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں ذرا میرے ساتھ رہیے، جس جگہ ہمیں اپنے نبی نظر نہ آئے۔ اب مجھے بتائیں، نکاح میرے آقا کی سنت ہے، گویا آپ نبی کو درمیان میں لائے تو نکاح ہوا۔ اب داڑھی رکھتے ہیں یہ سنت ہے۔ جو کام آج ہمیں لوگ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ انسانیت کی بات کریں، میں کہتا ہوں اس اسلام نے تو انسان بنایا ہے۔ دیکھیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کو ختنہ کرتے ہیں، سنت ہے، ناخن کاٹتے ہیں اپنے، سنت ہے، بال کاٹتے ہیں، سنت ہے، اس میں کوئی فرض تو نہیں ہے۔ تو کوئی 6 مہینے نبی کی سنت پر عمل نہ کرے، پتہ نہیں چلے گا یہ انسان کا بچہ ہے یا ریچھ کا بچہ ہے۔ اس انسان کو تو انسان بنایا اسلام نے ہے، پھر کون سی اس انسانیت کو سکھائی دین اسلام نے ہے
ہمیں کہتے ہیں ہر کام میں اپنے نبی کو لے آتے ہو، ہر کام میں اپنے نبی کو لے آتے ہو، وجہ کیا ہے بتاؤ؟ میں نے کہا اگر یہ وجہ پوچھنی ہے تو عثمان غنی سے پوچھیے۔ جب حدیبیہ کا معاملہ آیا تو حضرت عثمان غنی کو محبوب علیہ السلام نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بولیے، ایگریمنٹ کے لیے بھیجا تھا نا کہ جا کے ان سے بات کریں۔ حضرت عثمان غنی نے احرام باندھا ہوا ہے، جب ان سے بات ہوئی تو مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں تو اجازت دیتے ہیں عثمان، آؤ ادھر طواف کر لو، عمرہ کر لو، تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ مجھے بتائیں حضرت عثمان نے عمرہ کیا تھا؟ تو قرآن تو کہتے ہیں اتم الحج والعمرہ تھا، حج اور عمرہ، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جب حج اور عمرہ اللہ کے لیے قرآن کی نص ہے، یہ حضرت عثمان غنی کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، لیکن آپ نے کہا لوگو یہ مکہ بھی ادھر تھا، ہم بھی ادھر تھے، مطاف بھی ادھر تھا، ہم بھی ادھر رہتے تھے، یہ جناب والا چاہے زمزم بھی ادھر تھا، ہم بھی ادھر رہتے تھے، صفا مروہ بھی ادھر تھا، ہم بھی ادھر رہتے تھے، اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ بھی ہم نے قرآن سے پڑھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس عبادت میں نبی نظر نہ آئے وہ ہم نہیں کرتے، تو پتہ چلا جو نظریہ امیر المومنین کا ہے وہی نظریہ سارے مومنین کا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی بھی ضرورت آتی ہے ہم اپنے آقا کو درمیان میں ضرور لاتے ہیں کہ ذکر رسول ہو جائے گا، خدا کی برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ببرکات، میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ محبوب نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ جو میرے مولا علی سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں نا، شہر کی فصیل بنی ہوئی ہو، دروازہ ہو، تو کہاں سے؟ دروازے سے جائیں گے یا دیوار پھلانگ کے جائیں گے؟ تو جو دیوار پھلانگے اس کو چور کہتے ہیں، تو جو دیوار پھلانگے وہ چور ہے، جو علی کو چھوڑے وہ عقیدے کا چور ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو دروازے پہ جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مولا علی کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں جو میرے پاس آئے گا میرے علی کے پاس 2 دفعہ جانا پڑے گا، ایک دفعہ آتے ہوئے، ایک دفعہ جاتے ہوئے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ہم اگر صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، ان کو افضل سمجھتے ہیں، تو یہ بھی مولا علی کے کہنے پہ سمجھتے ہیں۔ جن کو مولا علی افضل کہہ دیں، ہم کون ہوتے ہیں اس صدیق سے اعراض کریں؟ ہمارے عقیدہ اور نظریہ مولا علی کے فرمان کے تابع ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو یاد رکھیے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی دروازہ۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ محبوب نے نہیں فرمایا انا قریۃ العلم، میں گاؤں ہوں، میں چک ہوں، میں بستی ہوں، میں محلہ ہوں۔ نہیں، شہر کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ شہر میں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ محبوب نے فرمایا جب میرے در پہ آؤ گے جو کچھ مانگو گے سب کچھ مل جائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور وہ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اور محبوب فرماتے ہیں العلی مع القرآن، القرآن مع العلی۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ قرآن حضرت علی نے کیسے سمجھا؟ مصطفیٰ فرماتے قرآن علی سے جدا نہیں اور علی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ العلی مع القرآن، القرآن مع العلی۔ اور یہ حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پورے قرآن کا جو علم ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا علم بسم اللہ کے با میں ہے، اور با کا پورا علم جو نیچے با کے نقطہ ہے اس میں ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں آنا نقطہ تن، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ نقطہ میں علی ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت علی نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ ایک دو باتیں عرض کروں۔ ہم بھی قرآن روز پڑھتے ہیں، پر مولا علی بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ القرآن نے کیسے سمجھا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک شخص تھا، اس کی 2 شادیاں تھیں، اور اتفاق سے دونوں کے بچے اکٹھے پیدا ہو گئے ایک دن میں، یعنی ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب جو بیٹی والی تھی وہ ہوش میں آ گئی، بیٹے والی ابھی بے ہوش تھی۔ اس نے دیکھا میری بیٹی ہے، اس کا بیٹا، اس نے بچے بدلی کر لیے، اب بچے نہ اس کا دودھ پئیں۔ یہ مقدمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ دونوں کہتی ہیں بیٹا ہمارا ہے، بیٹی کا نام لینے کا کوئی نام نہیں لیتی۔
حضرت فاروق اعظم نے بھی جو اجتہاد کیا تھا وہ بھی فیصلہ درست تھا کہ پتہ لگ جائے گا. آپ نے فرمایا بچہ سامنے لو، میں تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. آپ یہ دیکھنا چاہتے جو اوریجنل ماں ہوگی وہ کہے گی چلیں قتل نہ کریں، ٹکڑے نہ کریں، اس کو دے دیں زندہ رہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا نا تلوار لے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، جو اوریجنل ماں تھی اس نے کہا امیر المومنین اس کے ٹکڑے نہ کریں، اسی کے پاس رہنے دیں، میں لیتی نہیں ہوں، پیتا رہے، اس کو کچھ نہ ہو. یہ ماں تھی، یہ ماں کی مامتا ہے. فیصلہ درست تھا. حضرت مولا علی تشریف لے آئے، فرمایا اے فاروق اعظم امیر المومنین عمر بن الخطاب، فیصلہ بہت اچھا کیا آپ نے، پتہ لگ گیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لیکن قرآن کے مطابق بھی کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا اے علی کر لیں. فرمایا ان کو حکم دے کہ چاندی کی ہم وزن کٹوریاں بنوا کے لائیں. جب چاندی کی ہم وزن کٹوریاں لائی گئیں، حضرت مولا کائنات نے فرمایا عورتوں کو کہو پردے میں بیٹھ کر اپنے دودھ سے بھر دیں. جب بھر دی گئی فرمایا ترازو منگایا جائے. جب ترازو منگایا گیا فرمایا اس کو تولا جائے. جب تولا، ایک وزن دودھ وزنی ہے، دوسرا ہلکا ہے. فرمایا یہ وزنی دودھ کس کا ہے؟ کہا جی اس کا. فرمایا بیٹا اس کا ہے. یہ ہلکا کس کا ہے؟ جی اس کا. فرمایا بیٹی اس کی ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے مولا علی کیسے فیصلہ کیا؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے جو وراثت مقرر کی ہے اس میں بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 ہے. پہلی وراثت ماں کا دودھ ہے، بیٹے کا وزن زیادہ ہوتا ہے دودھ کا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، عظمت علی، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن. اچھا یہ بھی قرآن سے فیصلہ ہے. اچھا ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اس کو 1 کے بجائے 10 ملتے، یہ بھی قرآن کی نص ہے کہ جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دے گا؟ 10 کر دے گا. یہ قرآن کی نص ہے. اب یہ بات تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی پڑھی تھی. اب ہمارا طریقہ مختلف ہے پر اہل بیت کا طریقہ مختلف ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت، خاندان اہل بیت میں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو کسی نے کہا آپ جو ان میں رہے کوئی بات تو ان کی بتائیں. فرمانے لگے بتاتا ہوں. یہ بتاؤ صبر اور شکر کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا جی مل جائے تو کھا لو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو. فرمایا یہ تمہارا طریقہ ہے. اہل بیت کا یہ ہے مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. تو حضرت مولا علی نے بھی یہ پڑھا کہ 1 کے بجائے 10 ملتی ہیں. ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا بخار ہوا. ارشاد فرماتی علی میرے لیے انار لے کے آؤ. انار کے بارے میں محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو پورا انار کھا لے گا نا اس میں 1 دانہ شفا کا ہوتا ہے. لا علاج بیماریوں سے اللہ شفا دیتا ہے. توجہ ہے آپ. اور پھر اس کے اندر 1 دانہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو وہ کھا لے 40 دن شیطان اس کو وسوسے نہیں ڈالتا. یہ بھی حدیث پاک ہے. کیونکہ اب انار پر میری تقریر نہیں ہے، قرآن پر ہے، میں وہی کروں گا. یہ تو میں آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور اس سے بخار اترتا ہے. تو حضرت سیدہ پاک نے فرمایا میرے ابا جان نے انار کی بڑی فضیلت بتائی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. انار کو عربی میں رومان کہتے ہیں. تو لہٰذا جائیں اور یہ لے کے آئے. حضرت مولا علی لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک سائل آ گیا. حضرت مولا علی فرماتے میرے دل میں آئی ایک انار ہی مانگے گا اور میں تو 1 لے کے جا رہا ہوں، بازار سے 1 ہی ملا ہے. تو حضرت مولا علی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور کچھ دے اللہ کے نام پہ. آپ کچھ دینے لگے. اس نے کہا مجھے انار چاہیے، میں بیمار ہوں، انار کھانا چاہتا ہوں. آپ نے اہل بیت کا یہ طریقہ ہے جب کوئی مانگ لیتا ہے جو کچھ بھی تو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ قاری صاحب سے دوستی ہوئی تو پیسے دے دیے، قاری صاحب سے ناراض ہوئے تو مسجد کو پیسے دینا ہی بند کر دیے. قاری صاحب سے تعلق ہوا تو سحری افطاری کرا لی، قاری صاحب سے ناراض ہوئے تو بند کر دی. ایسی سحری افطاریوں کا اور خدمات کا کوئی نہیں. وہ تو آپ قاری صاحب کے لیے کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے تھے تو ناراضگی کے بعد ڈبل کرتے. یہی تو شرک خفی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے جہالت کی وجہ سے. تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اس نے انار ہی مانگ لیا، دے دیا. جب گھر آئے تو سیدہ پاک نے پوچھا، فرمانے لگے کسی نے سائل نے سوال کیا، دے آیا ہوں. فرمایا اچھا کیا ہے، ہمارے در کی یہ شان ہے جو آ جائے مانگے دے دیا کرے. اب ہوا یہ کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انار کسی نے بھیج دیے. میرے آقا نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، یہ 10 انار گنتی کر کے میرے علی کو دے آؤ. اب نگاہ نبوت تھی، جاؤ میرے علی کو دے کے آؤ. اب بندہ حضرت بلال وہاں سے چلے. حضرت بلال فرماتے میں جب راستے میں چلا میں نے سوچا
1 دیتے, 2 دیتے, 15 دیتے, 17 دیتے, 18, یہ جو 10 دیے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کوئی علی نے کام ایسا کیا ہے کہ میرے نبی نے 10 گنتی کی ہے, کوئی حکمت ضرور ہے. ایسا کرتا ہوں 1 چھپا لیتا ہوں, 9 جا کے پیش کروں گا, حکمت کا بھی پتہ چل جائے گا اور علی کے علم کا بھی پتہ چل جائے گا. جس کو محبوب فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا, ذرا چلتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچے نا, حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے رکھا. جب انار سامنے رکھا, آپ نے گنتی کی, فرمایا 9 ہیں. بلال یہ میرے نہیں ہیں, واپس لے جاؤ. نہیں, سرکار نے آپ کے پاس بھیجے. فرمایا میرے ہیں تو 10 ہونے چاہیے. وہی سمجھ رہے, اگر میرے ہیں تو 10 ہونے چاہیے. مولا علی یہ 10 کیوں ہونے چاہیے؟ فرمایا میں ابھی 1 دے کے آیا ہوں, اور قرآن کہتا ہے جو 1 دیتا ہے ہم اس کو 10 دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو 1 دے کے, یہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا. یہ خاندان نبوت ہے, یا خاندان نبوت میں جو پلنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی طبیعتیں جدا ہوتی ہیں. جیسے رابعہ بصری کوئی صحابیہ نہیں ہے, بہت بات کی ہیں. ان کے پاس مہمان آ گئے, نکرانی کہنے لگی بی بی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف 1 روٹی پڑی ہے. فرمایا 1 روٹی ہے. مہمان کتنے؟ انہوں نے کہا جی مہمان تو 2-4 ہیں. فرمایا یہ 1 روٹی بھی اللہ کے نام پہ دے دو. انہوں نے کہا بی بی 1 روٹی ہے, چلو اس کے ٹکڑے کر کے کھلا دو. فرمایا نہیں کھلانے, اللہ کے نام پہ دے دو. 1 روٹی دے دی. تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ آیا, اس نے کہا جی روٹی ہے. فرمایا یہ ہماری نہیں ہے, ہم نے 1 دی ہے, 10 آنی ہے. یہ ایمان اور عالم تیقن پر پہنچنا یہ بھی ان کا ہی شان ہے, ان کا خاصہ ہے, ہر ایک کا نہیں. ہمارے پاس یقین کی دولت نہیں, اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. جن کو تیقن مل جاتا ہے پھر وہ ذلیل نہیں ہوتے, اللہ ان کو عظمتوں کے تاج پہنا دیتا ہے. اللہ تو سب کا ہے نا. تو رابعہ بصری نے کہا دے دو, دے دیا. پھر 3 آئے, 5 آئے, 7 آئے, 10 ہے. فرمایا یہ ہے. تو نکرانی کہنے لگی بی بی آپ نے کہاں سے یہ رزلٹ نکالا؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے 1 نیکی کی اس کے بدلے 10 ملے گا, تو لہٰذا میں نے کہا اور کس سے مانگوں؟ دنیا دار تو آج دیتے ہیں, کل منہ عجیب بنا لیتے ہیں, پھر قریب ہی نہیں آتے. تو پھر اپنے رب سے نہ تجارت کر لوں, یہ 1 اس کے نام پہ دوں, 10 دے دے گا, میرا بھی بھرم رہ جائے گا اور مہمان بھی کھانا کھا لیں گے. تو یہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. یاد رکھیے, قرآن کو پڑھنے سے بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. پھر دنیا ساری پریشان رہتی ہے, یار یہ جو فلاں عالم ہے فلاں یہ کہاں سے آتے ہیں, بڑی ٹھاٹ سے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ مدینے والے نے وعدہ کیا ہے. قرآن سے تعلق تم رکھو, تمہاری ٹھاٹ والی زندگی ہم بنا کے دنیا کو دکھائیں گے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مولوی کی عادت ہوتی ہے نا, ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں, لوگوں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, جی یہ اس کے پاس کہاں سے آیا, اس کے پاس کہاں سے آیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک جگہ گئے نا, نماز پڑھتے رہے, تو ایک مولوی صاحب نے پوچھ لیا حضرت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر, مجھے نمازیں دہرانی پڑیں گی, جس کو خدا کے رازق ہونے پر یقین نہیں وہ میرا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ عزیزان محترم, حضرت مولا علی کا علم یہ ہے, اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا علم دیکھیے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات کی مجلس میں بیٹھے ہیں, عدالت لگی ہوئی ہے. ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے, اور مقدمہ کیا ہے کہ حضور والا اس آدمی نے قتل کیا ہے اور جرم بھی کر لیا ہے. مولا علی نے فرمایا اس کا سر قلم کر دو. سر قلم ہونے کے آرڈر جاری ہو گئے. اتنے میں ایک بندہ ہے, اس نے کہا حضور قتل اس نے نہیں کیا, قتل میں نے کیا, اس کو قتل نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا تو نے کیسے قتل کیا؟ انہوں نے کہا حضور قربانی کا دن تھا, میں نے جانور ذبح کیے, خون آلود چھری, قربانی کا دن تھا, میں نے اس آدمی کو قتل کیا, اور قتل کر کے وہاں پہ ٹیلے تھے ادھر چھپ گیا. اتنے میں یہ بندہ آیا پیشاب کرنے کے لیے, اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی, کیونکہ اس نے جانور ذبح کیے ہوئے تھے. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ اس نے قتل کیے ہیں. اس نے تو نہیں کیا, قتل تو میں نے کیا تھا. مولا علی اس کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا تو نے قتل نہیں کیا تو تو نے مانا کیوں؟ اس نے کہا حضور حالت ایسی بن گئی تھی, چھری میرے ہاتھ میں تھی, کون مانتا؟ میں نے کہا جب مانے گئی کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا ایسا مقدمہ ہے, اے حسن کھڑے ہو جاؤ, قرآن تم نے بھی پڑھا ہے اور تم نے اپنے نانا, تیرے نانا نے تجھے لعاب دہن میں زبان چسوائی ہے, تو قرآن کا علم تیرے پاس بھی ہوگا, ذرا کھڑے ہو کے فیصلہ کرو. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غور فکر کیا, قرآن سے تعلق رکھنے والوں کا عالم یہ, غور فکر کیا. آپ نے فرمایا اس آدمی کو تو باعزت بری کیا جائے کہ اس کا قصور نہیں, لیکن جس نے ابھی اقرار جرم کیا ہے اس کو بھی باعزت بری کر کے اس کی طرف سے دیت اہل بیت المال سے بھیجی جائے. حضرت مولا علی فرمانے لگے عجیب فیصلہ ہے, بیت المال سے کیوں دیا جائے؟ قتل اس نے اقرار کیا ہے.
آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچائی. قتل اس سے ایک ہوا ہے، ایک کو بچایا بھی تو ہے، جو ایک کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا ہے، اس پر تو قتل بنتا ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگو قرآن سے محبت رکھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اپنی زبان کو قرآن سے مزین کیا کرو. یا رسول اللہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے اللہ کیا فرمائے گا؟ فرمایا جب قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، اور عرش سے بھی کبھی کبھی پیغام آ جاتا ہے کہ فلاں کو کہو قرآن سنائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں. ایک دن میرے آقا نے فرمایا ابی بن کعب کدھر ہیں؟ اس کو بلایا جائے. حضرت ابی بن کعب آ جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں آج عرش سے پیغام آیا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو سورہ بینہ سنائے. حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا جب جبریل امی آئے تھے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ اے ابی بن کعب دیکھو نسبت رسول کی برکات دیکھو، قرآن کا حافظ بننے کی برکات دیکھو. تو زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، عرش بری پہ رب پیغام دیتا ہے میرے ابی بن کعب کو کہو ذرا قرآن سنائے. تو زمین پر بیٹھ کر جو قرآن سے محبت کرتے ہیں عرش بری سے پیغام آتا ہے کہ ان کو کہو قرآن سنائے. اور یہ ادب والے ایسے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ نماز پڑھ رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت ابی بن کعب. الدین کلہ ادب، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں، یاد رکھیں. یہ دین جس کے پاس ہوگا، کسی کا دین چیک کرنا تو اس کا ادب چیک کریں. ادب جتنا ہوگا جس کے پاس اتنا اس کے پاس دین ہوگا. جتنا بے ادب ہے، جتنا بڑا گستاخ ہے، جتنی اس کے پاس کتابیں ہیں وہ کماثل الحمار تو ہے، نبی کا یار نہیں ہے. جو نبی کا یار ہوگا اس کے اندر تواضع اور ادب ہوگا. ادب دیکھیں حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے نا میرے آقا علیہ السلام امامت کروا رہے ہیں. جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے 2 3 4 آیات بینات کو چھوڑ دیا اور آگے تلاوت کی. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ابی بن کعب کدھر ہو، کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب پہلے حافظ قرآن ہے اس امت کے. اور یہ بھی یاد رکھیے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تراویح شروع کرائی تو پہلا امام بھی حضرت ابی بن کعب ہے. اس امت کا پہلا قاری حضرت ابو سعید خدری ہے. پہلا خطیب حضرت صدیق اکبر ہیں. جی پہلے علم الفرائض کے جو ہیں وہ مولا علی حضرت زائد بہت بڑے مفتی ہیں. حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم جاننے والے میرے آقا نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہ شان محبوب نے خود عطا کی ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ ہم نے جو 3 4 آیات بینات چھوڑی ہیں تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ آج تو ہر بندہ اٹھ کے نا علماء کے پیچھے پڑ جاتا ہے. کوئی بھول جائے نا، اگلے دن ہم لاہور گئے وہاں تراویح پڑھ رہے تھے تو امام صاحب ہمارے ایک رکعت ہی بھولے ہیں تو پیچھے سارے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لقمہ کس نے دینا ہے. اور اگر لقمہ امام نے قبول کر لیا تو نماز رہے گی کہ یا نہیں رہے گی؟ صرف کیا ہے تنقید کرنی ہے، یہ بندہ کیوں بھولا ہے. اور جیسے ایک آدمی نے نا ایک چوک کے اوپر ایک تصویر لگائی، اس نے کہا اس کے اندر جو غلطی ہے نا درست کر دو. جو بھی ہے کسی نے ناک آنکھ پہ نشان لگا لگا کے مٹا دی. اگلے دن اس نے کہا یہاں پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے جیسے میں نے تصویر بنائی تھی ویسے بنا کے دکھائی. ایک بھی نہیں آیا کیونکہ اعتراض تو ہماری طبیعتوں میں گھس گیا ہے نا. تو ایسے ہی ادھر کوئی بھولے تو 100 اعتراض ہوتے ہیں. جس کو گھر سے روٹی نہیں ملتی وہ بھی کہتے ہیں قاری صاحب آج آیت بھول گئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ ادب والے تھے. میرے آقا نے فرمایا ابی بن کعب تم نے پیچھے سے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان ربک نسیا، تمہارا رب نہیں بھولتا. سنکریک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. محبوب آپ بھی بھولتے نہیں، بھولتے تب ہیں جب آپ کا رب آپ کو بھلائے. تو جب آپ کا رب آپ کو بھلائے، ایک ہوتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے بھولنا، یہ عیب ہے. فرمایا میرا نبی عیب سے پاک ہے. میرا نبی بھولے تو عیب ہے، میں نے اپنے نبی کو بے عیب بنایا ہے. یہ بھولتا نہیں، یہ بھولتا تب ہے جب میں اس کو بھلاتا ہوں. یہ قرآن ہے سنکریک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. یہ خود نہیں بھولتا. تو حضور جب آپ کو اللہ بلائے تو میں کون ہوتا ہوں لقمہ دینے والا؟ آپ خود تھوڑی بھولتے ہیں.
اب خود تھوڑی بھولتے ہیں کہ میں لقمہ دیتا، آپ کو تو بلایا جاتا ہے، اللہ بلاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے ہم آپ کو مجبور تھوڑی مانتے، مختار مانتے۔ میں نے سمجھا آپ نے آیات ہی منسوخ کر دیا، یہ ہے ادب۔ میں نے سمجھا آپ نے آیات ہی منسوخ کر دی ہیں، ادب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے آقا خوش ہوئے، دعا دی۔ امت کا پہلی تراویح پڑھانے والا یہ شخص ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، بچے بیٹھے ہیں، یہ ذہن میں سوچیں گے کہ یار جب محبوب علیہ السلام بھولتے خود تو عیب ہوتا، خود نہیں بھولتے بے عیب ہے، پھر رب کیوں بلاتا ہے؟ یہ بھی میں بتا دوں کیوں بلاتا ہے۔ آج تو خیر سکولوں کے اوپر لکھو تو مار نہیں پیار، اور جتنے قابل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے نا، سبق نہ آتا تو استاد مارتے تھے۔ کوئی بخاری شریف پڑھ رہا ہے، عبارت نہیں آتی، استاد نے ڈنڈے مارنے تھے، اوئے میرے سامنے بیٹھتا ہے اتنے بڑے شیخ الحدیث کے سامنے اور بھولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ مار پڑتی تھی۔ بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہو رکعت بھول جائے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ اللہ بھی پھینٹی لگائے اس کی کہ کھڑا رب کے سامنے ہے اور رکعتیں بھول گیا یا آیاتیں بھول گیا، ایسا ہے نا؟ تو فرمایا اے میرے محبوب تجھے اس لیے ہم بلاتے ہیں، ایک بار تو بھول جا، تیرے بھولنے پہ جب یہ بھولیں گے سنت بھی بن جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا، میری مار سے بھی بچ جائیں گے، اس لیے بلایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور تقریر ختم۔ گھڑی کیا دی؟ بس کرو، اچھا بار بار گھڑی کو جو دے دے۔ ہاں میں سے موضوع میں نے کافی لمبا تیار کیا تھا، آپ تھکے ہوئے اس لیے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اچھا نہیں، آج تو آپ لوگوں نے کمال کیا ہوا ہے، ویسے آج آپ لوگوں نے تقریر ایسے سنی ہے جیسے سننے کا حق ہوتا ہے۔ مجھے لوگ آتے ہیں نا ملنے کے لیے، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنا دین کی خدمات ہیں، آپ لاہور چلیں، اسلام آباد چلیں یا دوسرے ملک آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں وہاں چلیں۔ میں نے کہا میرا ان لوگوں سے پیار ہے، محبت کا رشتہ ہے، میں ان میں رہوں گا، ان کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، یہ جو میں کہتا ہوں نا اٹھ کے پیسے نہ دو، خدا جانتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ذکر رسول سے بے توجہ نہ ہو۔ جب تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو ضائع نہ ہو وقت، یہ آپ کا ٹائم بچانے کے لیے کہتا ہوں۔ پھر آپ موبائل میں دیکھیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ نہ بھی سنیں، یقین کریں میں آپ کو سنا، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ جائے اور عشق و محبت میں اضافہ ہو جائے۔ پیسے بٹورنا، خدا جانتا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پیسے بٹورنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کا تعلق جوڑنا میرا مقصد ہے۔ اللہ کرے تعلق جوڑ جائے۔ اور ویسے بھی آپ چلو فخر سے تو کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ جو سنی علماء ہے یہ پیٹ کی خاطر ہر جگہ لوٹتے ہیں، پیسے نہ دو تو جاتے نہیں، تو کم از کم آپ کو میرے بارے میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یار ایک بندہ تو ہے جو اللہ واسطے دین متین کی خدمت کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میدان جنگ میں نا میرے آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی صحابی، اب کوئی نہ جاگے، صبح جنگ ہے آرام کرو، 2 صحابی خیمے پہ پہرا دیں۔ اب 2 کو میرے آقا علیہ السلام نے مقرر کر دیا، 2 صحابی جو ہے نا پہرا دے رہے ہیں۔ اب عالم یہ تھا کہ ساری دنیا صحابہ سو رہے ہیں، 2 کھڑے ہیں۔ ایک نے دوسرے کو کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم دونوں جاگتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں، آپ آرام کر لیں، آدھی رات آپ سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں، آدھی رات کے بعد آپ کو اٹھا دوں گا، آپ جاگتے رہنا، میں سو جاؤں گا۔ اب ایک صحابی آرام کر گیا دوسرے کے مشورے پر، تو دوسرے نے یہ کہا کہ یہ سو رہا ہے، میں کھڑا ہوں، کیا کروں، اب دشمن کیسے آئیں گے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں اور سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ کاف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب سورہ کاف کی تلاوت میں اتنا لذت تھی قرآن پاک میں، جن کے سامنے قرآن اترا ہے اگر ان کو لذت نہیں ہوگی تو کن کو ہوگی؟ ہاں جی، اب ہم نماز میں کھڑے ہوئے، ایک مکھی آ جائے تو یا مکھی نہیں ہے یا ہمارا اپنا وہ حصہ نہیں ہے جہاں پہ کھڑے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے عمل کثیر ہے نماز ٹوٹ جائے گی، نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ پتہ ہی نہیں، ہم ان صوبتوں میں بیٹھے نہیں جہاں نماز پختہ ہوتی ہے یا نماز کو بتایا جاتا ہے نماز ٹوٹتی کس چیز سے، عمل کثیر کیا ہوتا ہے، عمل قلیل کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں۔ باتیں بڑی بڑی ہم پوچھ لیتے ہیں، نماز اور روزے کے بارے میں نہیں پوچھنا، کیونکہ ضرورت نہیں ہے، مخلص نہیں ہے دین سے۔ اب یہ صحابی ہیں،
ایک بندہ آیا دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا سارا جہان سو رہا ہے، کافر تھے، یہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے دور سے تیر پھینکا، تیر لگا، محسوس نہیں ہوا، 3 4، وہ جب خون نکلنا شروع ہوا نا تو صحابی نے دیکھا بھائی یہ خون نکل رہا ہے، کہتے سورہ کہف کی لذت اتنی تھی دل نہیں کرتا تھا نماز توڑ دوں، لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ باقیوں کو نقصان ہو، اور پھر میرا خون بہ رہا تھا، میں نے دوسرے کو آواز دی، میں نے کہا بات یہ میں شہادت کے قریب ہوں، جاگو اور باقیوں کو جگاؤ، دشمن نے حملہ کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا تیر لگ رہے تھے مجھے اٹھاؤ، اس نے کہا خدا کی قسم لذت قرآن میں درد ہی محسوس نہیں ہوا، لگتا تھا کھڑا زمین پہ ہوں اور عرش بری والے رب سے تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا قرآن پڑھے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری اونٹ کی رسی کو مجھے تو قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا ہوں، اتنا قرآن پہ عبور حاصل ہے تو قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتے ہیں۔ اور آخری بات اور تقریر ختم، ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک بندے کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو حجرے عروسی میں گیا، بیگم نے منہ کے اوپر نقاب کیا ہوا تھا اور کہنے لگا اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میری طرف سے طلاق۔ اب معاذ اللہ جب اس نے وہ پردہ ہٹایا اپنی بیگم کا تو وہ ایسے تھی جیسے حبشی ہوتے، رنگت اس کی کالی تھی، بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی بڑی قسم کھا لی، اب پتہ نہیں کیا ہوا، جس کے پاس بھی جائے وہ کہ طلاق ہے، ہو جائے گی، طلاق ہو گئی، تو نے یہ کہا کیونکہ تیری بیوی خوبصورت نہیں ہے، طلاق ہوگی۔ کسی نے کہا بھائی بات یہ ہے قرآن پڑھنے والے سارے برابر نہیں ہوتے، کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس جاؤ، کوئی سمجھ نہیں آئی، کسی قرآن پڑھنے جس نے قرآن سمجھا ہے، کہا وہ کون ہے؟ کہا جس کے سینے میں مدینہ ہو اور زبان پہ مدینے والے کا قرآن ہو۔ آج عجیب طرح طرح کے فتنے، بہرحال تم اس کے پاس جو قرآن پڑھتا ہو۔ انہوں نے کہا میں بڑے لوگوں کے پاس گیا، علم رکھنے والے، الفاظوں کو جاننے والے بہت ہیں پر برکات والے نظر نہیں آ رہے، کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا پھر ایک شخص ہے وہ جنید بغدادی کی خدمت کرتا ہے پر پڑھتا قرآن ہے، اب کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے والے کے پاس جا، وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اب وہ چلے گئے، کیونکہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو دورہ حدیث پڑھا کے سر پہ دستار باندھتے تو کہتے تھے بیٹے قرآن ہم نے پڑھا دیا ہے، حدیث پڑھا دی، اب تجھے برکتیں کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب ہو۔ اب اللہ والوں کے خلاف ہو گئے پروپیگنڈے، آپ اللہ والوں کو سمجھتے کچھ نہیں، کرامات کے منکر ہو کر، قرآن کے منکر ہو کر، اور بے ادبی سے کہاں تک چلے گئے۔ اب کسی کو کچھ کوئی سمجھے گا تو اس سے فیض لے گا نا، جو خود ہی حرف آخر اور حرف کل ہو جائے گا تو پھر اس کا کل ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت جنید بغدادی کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہے عالم بڑا، کیونکہ جس ٹہنی پہ پھل لگ جاتا ہے وہ جھک جاتی ہے اور جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ سر اوپر کر کے کھڑی ہوتی ہے، پھر جس سمت کی ہوا آتی ہے سب سے پہلے وہی ٹوٹتی ہے جو کھڑی ہوتی ہے سیدھی، اور جو جھکی ہوتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ تو جو جھکی ہوئی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، ٹوٹتی وہ ہے جو اکڑی ہوئی ہے۔ ایک بندے نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ آپ بڑے عاجزی اور انکساری والے، ہر ایک کو جھک جھک کے ملتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو عاجزی اور انکساری ہے نا یہ زندگی کی علامت ہے، اور اکڑ جانا یہ مردہ ہونے کی علامت ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بندہ جب مر جائے تو اکڑ جاتا ہے نا، تو یہ اکڑاؤ مردہ کی علامت ہے، اور جھکاؤ زندگی میں یہ زندگی کی علامت ہے۔ مردہ اکڑ جاتا ہے۔ اب آپ جو دیکھیں نا جو پھر بالکل چوڑے کسی کو سلام کا جواب نہیں دیتے، آپ سلام ہی نہ کیا کریں کیونکہ یہ ہے مردہ، جو زندہ ہوتا ہے وہ تو جواب بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال اب کہا جنید بغدادی کے پاس جاؤ، وہاں ان کا ایک وضو کرانے والا ہے وہ مسئلہ حل کرے گا۔ جب وضو کرانے والے کے پاس گئے تو امام ظفر اس کا نام تھا، اس نے کہا کیا بات ہوئی، مسئلہ بتاؤ تمہیں جواب دیا جائے گا۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ ایک بندہ نا آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سامنے، تو وہ اپنی نا ہونٹوں کو چوس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کیا چوس رہا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ، ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے آیات بینات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ شراباً طہورا پلائے گا، وہ میری تار ایسے جوڑی تو ایک قطرہ ہاتف غیبی سے میرے ہونٹ پہ گرا، اس کے بعد وہ لذت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ذرا تعلق تو رکھے نا قرآن سے، پھر دیکھیں اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، انوار قمریہ کے اندر بھی یہ بات ہے، دوسری جلد کے اندر حوالہ بھی دے دوں۔ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا جب انگریزوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی نا تو اس جنگ میں وہ شریک تھا، اس کو نا تیر لگا، بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا نا تو اب بے ہوشی کے عالم میں دیکھ رہا ہے کہ جو 2 حوریں ہیں وہ شہیدوں کو پانی پلا رہی ہیں،
تو ایک حور نے جب اس کے منہ کے اوپر پانی کا وہ گلاس رکھا نا تو تھوڑی سی مٹھاس محسوس ہوئی، دوسرے نے سریکی میں گاڑی جیندائی، اس نے وہ گلاس ہٹا لیا۔ وہ تو بعد میں ہوش میں آیا تو حضرت شاہ سلیمان توسوی کہتے ہیں ہم نے کئی بار اس کی زیارت کی کہ وہ ہر وقت اپنے ہونٹ کو چوستا رہتا تھا اور یہی بات کرتا تھا کہ مجھے ملا کچھ نہیں، ابھی گلاس رکھا ہے تو یہ لذت ہے، پر وہ جام عشق میں کتنا لذت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں جناب والا کہ یہ جو شخص امام ظفر کے پاس گیا، امام ظفر نے فرمایا اچھا بتاؤ مسئلہ کیا ہے، سوال کیا ہے، بتائیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ایسے ایسے میں گھر میں گیا اور میری شادی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میری طرف سے طلاق ہوگی۔ اب امام ظفر نے کہا بیٹھو، شاگردوں کو کہا اس کو پانی پلاؤ، پانی پی لیا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتا، ایک بات ہے تیری، ایک بات ہے اللہ کی، افضل کون سی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کی بات افضل ہے۔ فرمایا اگر اللہ کچھ کہہ دے، مثال کے طور پہ اللہ فرما دے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو زکات دو، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، پر حکم تو ہے نا، تیری رائے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ رب اللہ فرمائے نماز پڑھ تو کہے نہ پڑھ، اللہ فرمائے زکات دے تو کہے نہیں، تو تیری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تو رب کے کسی بات کو جھٹلائے، اور جب رب کی کسی بات کو تو جھٹلا نہیں سکتا تو تیرا فتویٰ قابل قبول ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے پھر جا، تیری بیوی تیرے اوپر حلال ہے اور تیری بیوی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ تو نے اس کو کوجا کہا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ خدا فرماتا ہے میں نے خوبصورت بنایا، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جا طلاق نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا یہ ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے والے، یہ ہوتے ہیں قرآن کو سمجھنے والے۔ جب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو صاحب قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، پھر ہمارا دل مزکا مصفا مجلہ ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح معنی میں خادم بنائے اور قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور قرآن کا روح ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔